اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین واصحابہ الاجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا السلام علیکم یا علی مولا السلام علیکم یا ابا محمد الحسن السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری السلام علیکم یا شیخ معین الدین چشتی اجمیری السلام علیکم یا حضرت سید یعقوب زنجانی السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی برِ صغیر میں اولیاء اللہ کے امام، ہم سب ادنا لوگوں کے ٹیچر اور رہبر شیخ علی بن عثمان حجویری نے کشف المحجوب لکھی۔ کتاب کے آغاز میں داتا صاحب فرماتے ہیں، میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کیا۔ فرماتے ہیں استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ ہم بارگاہ رب العزت میں پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کرام کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام اولیاء کرام کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سنانا نفع بخش ہو، آمین یا رب العالمین۔ داتا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو بولتا ہے وہ کبھی اپنے نفس کی رضا کے لیے بولتا ہے اور کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے، جبکہ جو سنتا ہے وہ خالصتاً رب کی رضا کے لیے سنتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہماری ذات کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ کشف المحجوب داتا صاحب نے پرشین میں لکھی تھی اور اس کی پہلی اردو ٹرانسلیشن 1894 میں مولوی فیروز دین صاحب نے کی تھی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولانا کی روح پر، ان کی قبر پر اپنا کرم خصوصی فرما، کیونکہ یہ مولانا ہی کی ایفرٹ ہے جس کی وجہ سے ہم کشف المحجوب تک پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کشف المحجوب ریڈنگ سیشنز چل رہے ہیں۔ ہم نے 10واں فرقہ جو ہے فرقہ سیاریہ اس کو شروع کیا تھا۔ یہ بزرگ تھے حضرت ابو العباس سیاری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت ابو بکر واسطی کے بھی کمپینینز میں سے تھے، اور انہوں نے ایک ٹرم دی تھی جمع اور تفرقہ، تو اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہم نے آغاز کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا ریکیپ کریں، گفتگو میں ایک خاص مقام ایسا آیا جہاں پر ہم سب رک گئے اور ہماری کچھ کانورزیشن بھی ہوئی، تو اس مقام کو بھی میرا خیال ہے دوبارہ سمجھنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی ہم سب کو۔ اور اس سے پہلے کہ ہم جمع اور تفرقہ پر گفتگو کریں، ایک تھوڑا سا اوور ویو لے لینا میرا خیال ہے بہتر ہوگا کہ ہم اسلامک جو موڈز آف نالج ہیں ان کو ذرا ایک دفعہ ریمائنڈ کر لیں کہ وہ کیا ہے۔ بنیادی طور پہ اسلام کے جو علوم ہیں وہ تو ان کی برانچز تو 14 تک چلی جاتی ہیں جب ہم ان کو برانچز میں کرتے ہیں، لیکن 3-4 جو بڑے علوم ہیں جن کو علماء نے بیان کیا ہے،
خاص طور پر حدیث جبریل سے جو ہم اکثر یہاں پہ کوٹ کرتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی گفتگو فرمائی تھی۔ پھر آپ سے پوچھا گیا تھا ایمان کیا ہے، آپ نے بتایا تھا کہ اللہ کو ایک ماننا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے نبیوں پر، اس کی کتابوں پر، روز آخرت پر ایمان لانا۔ یہ جو سارے معاملات اور یہ سارے حقائق تھے، وعلیکم السلام، یہ جو سارے معاملات اور سارے حقائق تھے یہ ایمان سے تعلق رکھتے تھے۔ اب وہ علوم جو ایمان سے بحث کرتے ہیں اور کچھ علوم اسلام سے بحث کرتے ہیں۔ اور تیسری بات پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، جب ان سے پوچھا گیا احسان کیا ہے، ایکسلنس کیا ہے، تو آپ نے کہا ایکسلنس یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور کم از کم یہ شعور بیدار کر لو کہ وہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یہ 3 سٹیجز تھیں، اور ان 3 سٹیجز کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کریں تو موٹے موٹے 3 یا 4 علوم ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جو اسلام کا علم ہے، نماز کیسے پڑھیں، زکوٰۃ کیسے ادا کریں، روزہ، یہ سب کچھ یہ فقہ کا علم ہے۔ جو فقہاء ہیں وہ قرآن و حدیث سے ان چیزوں کو، لاز کو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک عام آدمی قرآن پڑھ کر لاز کو ڈرائیو نہیں کر سکتا۔ فقہاء جو ہیں وہ آیات میں سے استنباط کرتے ہیں، انفر کرتے ہیں اور لاز بتاتے ہیں کہ ان آیات کا یہ مطلب ہے، ان کو فقہاء کہتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ اب جس اللہ پر ہم ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کون ہے، وہ ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، وہ کون ہے، اور وہ کیسے ڈیفرنٹ ہے باقی خداؤں کے تصورات سے جو دیگر مذاہب میں ہیں۔ تو اس پر مسلمانوں نے 2-3 علوم جو قائم کیے ہیں۔ جو سب سے بڑا علم مسلمانوں نے ڈیولپ کیا اس کو علم الکلام کہتے ہیں، اور اس کو تھیولوجی بھی کہتے ہیں۔ تھیولوجی، علم الکلام۔ علم الکلام اس پر بحث کرتا ہے کہ خدا کی ذات کیا ہے وہ، اور خدا کی ذات کے بارے میں ہمارے کیا کانسیپٹس ہونی چاہیے۔ یہ تھیولوجی کی ڈبیٹ ہے۔ اور ایک اور علم قائم کیا فلسفے کا۔ اب تھیولوجی میں اور فلسفے میں ایک موٹا فرق ہے کہ جو تھیولوجی کے لوگ ہیں وہ قرآن اور حدیث کو بیس بناتے ہیں، علم الکلام کے لوگ قرآن اور حدیث کو بیس بناتے ہیں، اور پھر وہ عقل کا استعمال کرتے ہیں اور عقلی آرگومنٹس ڈیولپ کرتے ہیں۔ اور جو فلاسفرز ہیں، فیلسوف جو جن کو کہا جاتا ہے، مسلم فلاسفرز کو فیلسوف کہتے ہیں، وہ گریک فلسفی سے انسپائر ہو کے ایک ریشنالٹی کے پلین پر خدا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب مسلمانوں میں متکلمین کے گروہ پیدا ہوئے مختلف۔ ان میں ایک گروپ تھا معتزلہ کا، ایک گروپ تھا حشویہ کا۔ داتا صاحب نے ان دونوں کی مختلف مقامات پر کریٹیک کی ہے۔ ان کے علاوہ ایک گروپ تھا جن کو ہم اشاعرہ کہتے ہیں اور ماتریدیہ کہتے ہیں۔ یہ 2 گروپس ہیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ۔ اچھا، یہ جو علم الکلام ہے، اگرچہ ہم نے نہ بھی پڑھا ہو، لیکن ہم کسی نہ کسی متکلم کے پیروکار ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے یا نہیں ہے لیکن ہم ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا ہم سنی ہیں، تو سنیوں کا ایک اہل علم الکلام بھی ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب معتزلائٹس جو تھے وہ ریشنالٹی پر بہت زیادہ ایمفسائز کرتے تھے، اور ان کا خدا کو سمجھنے کے بارے میں جو سب سے امپورٹنٹ کانسیپٹ تھا وہ عدل کا تھا، جسٹس کا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ عدل اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ آف کورس قرآنی آرگومنٹس، قرآنی آیات ہی لے کے آتے تھے، وہ قرآن کے باہر سے کوئی باتیں نہیں لے کے آتے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ عدل کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو، انسانوں کو فری ول دے دے، تاکہ جب وہ گناہ کریں گے تو اب اللہ کے عدل کا یہ تقاضا ہوگا ان کو عذاب دیا جائے، اور جب وہ نیکیاں کریں گے تو اب وہ جنت کو ارن کر رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو فری ول دی ہوئی ہے۔ میں موٹی بات کر رہا ہوں، ان کی وہ جو ریزننگ ہے وہ اس کو اسکپ کرتے ہوئے، کہ اللہ نے کیونکہ فری ول دی تھی، یہ عدل کا تقاضا ہے، اور اس کے بعد جب انسان نیکی کرتا ہے تو وہ جنت کا عدل کے حساب سے حقدار ہو جاتا ہے، اور جب وہ برائی کرتا ہے تو وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ جب ایک
جب اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کائنات کو خلق کر دیتے ہیں تو اگر کوئی گناہ کرے گا تو اب اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ گناہ گار عدل جب فری ول تھی، اپنی فری ول سے تم نے گناہ کیا، توبہ کیوں قبول کریں؟ اور اللہ آپ کو نیکی کے راستے میں کوئی ایڈیشنل ہیلپ بھی نہیں دیں گے. عدل کا تقاضا ہے، سارے برابر ہیں. کسی کو اللہ نے ایڈیشنل ہیلپ دے دی جس کو توفیق کہتے ہیں تو پھر یہ تو عدل کے منافی ہو جائے گا. نہ ایڈیشنل ہیلپ دے گا اللہ تعالیٰ اور نہ ہی کسی کی توبہ قبول کرے گا. عدل چل رہا ہے، جسٹس، ہاں سب کے لیے، ایوری ون از ایکول. داتا صاحب نے بھی اس کی خیر کریٹیک کی تھی. اب جو دوسرے، اچھا اس سارے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ جب کائنات کو خلق کر لیتے ہیں تو وہ اب ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے. وہ قیامت والے دن آپ سے ملاقات کریں گے اور وہ جج کریں گے آپ کو. تو اللہ کا جو بنیادی کام اب ہے اس تناظر میں، عدل والے اس میں، تو وہ قیامت والے دن ملیں گے اور وہ آپ سے، اگر کیونکہ انہوں نے دنیا میں انٹرفیئر کر دیا تو عدل تو ڈسٹرب ہو جائے گا. کسی کی ہیلپ کر دی تب عدل ڈسٹرب ہو جائے گا، کسی کی توبہ قبول کر لی تب عدل ڈسٹرب ہو جائے گا، عدل تو ڈسٹرب ہو جائے گا. ان کے مقابلے میں دیگر اسکالرز اٹھے، ان میں امام احمد بن حنبل تھے اپنے دور میں، اس سے پہلے ابو الحسن اشری تھے، بعد میں امام غزالی تھے، امام رازی تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے خدا کو سمجھا، انہوں نے بھی عقلی آرگومنٹس ہی ڈیولپ کیے، لیکن انہوں نے کہا یہ جو عدل والا آرگومنٹ ہے یہ غلط ہے. اللہ کو سمجھنا ہے، جو اللہ کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہے وہ ہے کہ وہ پاورفل ہے اور ہم سب ڈیوڈ ہیں، اور اللہ کی میجسٹی یہ تقاضا کرتی ہے اللہ جو کرے وہ عدل ہے. عدل کا معیار ہماری ریشنالٹی نہیں ہوگی، عدل کا معیار اللہ کا فیصلہ ہوگا. اللہ کسی کو تباہ کر دے وہ عدل ہے، چاہے ہمیں عقلی طور پہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اللہ جو کرے وہ عدل ہے، یہ نہیں کہ ایک عدل کو اللہ فالو کرتا رہے. یہ اللہ کے ہاں نعوذ باللہ نقص ثابت ہو جائے گا اس سے. جو وہ عدل والا کانسیپٹ تھا جو معتزلائٹس کا تھا، اس فریم ورک میں خیر بندہ خود پیدا کرتا ہے، شر بھی بندہ خود ہی پیدا کرتا ہے. خیر کہاں سے آئی؟ کیونکہ میں نے اچھے کام کیے. اللہ نے آپ کو لیول پلئنگ فیلڈ دے دیا، بتا دیا یہ اچھے کام ہیں یہ برے کام ہیں. جو اچھے کام کرے گا وہ خیر پہ جائے گا، جو برے کرے گا. اب یہ جو فریم ورک ہے دوسرا جس میں اللہ آل پاورفل ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ ایک ایبسلوٹ کنگ ہے، وہ جس کے ساتھ چاہے جو معاملہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اور مخلوق کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آگے سے سوال کرے کیونکہ وہ تو کنگ ہے. اور انہوں نے بھی قرآن کی آیات پیش کی کہ جب یہ برائیاں معتزلائٹس جب برائیاں کرتے ہیں تو ہم ان کو جہنم میں پھینکتے ہیں. دوسروں نے بھی پیش کی. اللہ کہتا ہے میں جس کو چاہے بخش دوں، جس کو چاہے نہ بخشوں. میں ساری نمازیں منہ پہ دے ماروں. کون ہے جو میری بادشاہی کے اندر ہے؟ میں کسی کی شفاعت قبول کروں نہ کروں میری مرضی. تم کون ہوتے ہو؟ میں ہر طرح سے. تو اب یہ ایک دوسرا علم الکلام پیدا ہوا، اور اس نے بھی اپنے آرگومنٹس پیدا کیے، ریشنل آرگومنٹس تھے، لیکن وہ کس فریم ورک پہ پیدا ہو رہے ہیں؟ اللہ از دا کنگ. اللہ کو کویسچن نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ نے اللہ کو کویسچن کیا تو آپ نے اللہ کو اللہ نہیں مانا. جو آپ کا عدل کا کانسیپٹ ہے اس کو نہیں آپ نے لے کے چلنا. ٹھیک ہے. اب میں نے یہ کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم پھنس گئے تھے تو اسی میں ہم ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ امام غزالی کی بہت بڑی کتاب ہے احیاء العلوم. احیاء العلوم کی بہت بڑی کتاب ہے. اس پہ ویسے ایک سیپریٹ ہم کسی دن، کتاب تو بہت بڑی ہے. اس کی سمری ہے کیمیائے سعادت جو انہوں نے خود کی تھی، انہی نے خود کر دی تھی کہ لوگ وہ نہیں پڑھ سکتے. تو یہ مولانا شبلی نعمانی ہمارے دور کے پارٹیشن سے پہلے کے بہت بڑے اسکالر ہیں. تو ہمارے جو اب علم الکلام ہے جس کو ہم سنی علم الکلام کہہ لیں، اس کے یہ عقائد ہیں جو کہ قرآن و حدیث سے ساری آیات کو دیکھنے کے بعد یہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم نے یہ عقیدہ اللہ کے بارے میں رکھنا ہے جس کے بارے میں جس اللہ کو ہم مان رہے ہیں. یہ امام غزالی اس کو کوٹ کر رہے ہیں. ذات الہی کے بارے میں ہمارے کیا عقیدے ہونے چاہیے؟ وہ کہہ رہے ہیں اس کے 10 پرنسپلز ہیں. نمبر 1، خدا موجود ہے. نمبر 2، وہ واحد ہے.
نمبر 3 وہ قدیم ہے، وہ ٹائم لیسنس، وہ نہ پیدا ہوا، وہ ہمیشہ سے ہے. جوہر نہیں ہے. یہ جوہر ایک فلسفی کی ٹرم ہے، یہ آگے جا کے دادا صاحب بھی اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن جوہر ابھی کے لیے، جوہر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو قائم بخود ہوتا ہے، یعنی وہ خود ہوتا ہے، اور اس کے اندر پراپرٹیز ہوتی ہیں جن کو وہ کنٹین کرتا ہے. ایٹم کو بھی جوہر کہتے ہیں، اور ایٹم کے اندر جو ہیں پراپرٹیز ہوتی ہیں. تو جو ایٹمز یہاں پہ دنیا والے ایٹمز ہیں وہ اس طرح کا ایٹم نہیں ہے، وہ جوہر نہیں ہے جس کے اندر کوئی پراپرٹیز مکس ہوں. جسم نہیں ہے، عرض نہیں ہے. عرض کہتے ہیں وہی جو حادث پراپرٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے، اس کے اندر پیجز ہیں. تو اللہ ایسا وجود نہیں ہے جس کے اندر کوئی فزیکلی چیزیں انہیں وہ نہیں ہے. کسی جہت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کسی مکان میں نہیں ہے. وہ نظر آ سکتا ہے، یہ بھی نظر آ سکتا ہے. اس دنیا میں اگر نہیں آئے گا آگے آ جائے گا، وہ اس کی مرضی ہے جب وہ دکھانا چاہے، اور ہمیشہ رہے گا. یہ 10 پرنسپلز ہیں ذات کے بارے میں. 10 پرنسپلز ہیں اللہ کی صفات کے بارے میں، ایٹریبیوٹس کے بارے میں. خدا زندہ ہے، نمبر 1. خدا عالم ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. نمبر 3 خدا قادر ہے. اب یہ قادر جو ہے یہ بہت بڑا امپورٹنٹ ہے. خدا ہر چیز پہ قادر ہے. وہ لا گیور ہے، وہ لا سے باؤنڈ نہیں ہے. انسانوں کو جو لاز وہ دے رہا ہے وہ خود اس پہ باؤنڈ نہیں ہے. وہ چاہے تو ان کو امینڈ کر سکتا ہے جب مرضی. خدا قادر ہے. نمبر 4 صاحب ارادہ ہے. نمبر 5 وہ سنتا ہے. نمبر 6 وہ دیکھتا ہے. نمبر 7 وہ بولتا ہے. نمبر 8 حوادث کا محل نہیں ہے. وہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کے اندر حادث چیزیں ریزائڈ کر رہی ہوں. نمبر 9 اس کا کلام قدیم ہے، اس کا کلام بھی قدیم ہے. نمبر 10 اس کے پاس علم اور ارادہ ہے، اس کے پاس اس کے انٹینشنز ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں سے ایک اور لیول، افعال الہی، اللہ کے ایکشنز. اللہ کے ایکشنز کیا ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اس کے بھی 10 پرنسپلز ہیں. افعال عباد کا خالق خدا ہے. جتنے لوگ ہیں ان کے جو بھی ایکشنز ہیں، ایکشنز کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. افعال عباد انہی ہے کہ مکتسب ہیں، جو اللہ نے ایکشنز پیدا کیے ہوئے ہیں. بندے کو اکتساب، بندہ اسے ایکوائر کرتا ہے، پیدا اللہ نے کیا ہوتا ہے. نمبر 3 خدا نے ان افعال کا ہونا چاہا تھا. خدا یہ چاہتے تھے کہ وہ فعل ہوں، وہ ایکشنز ہوں، یہ اللہ کی چاہت ہے. نمبر 4 خدا نے خلق اور اختراع جو کیا یہ اس کا احسان ہے. اللہ نے جس کو کریٹ کیا، جس کو جو رتبہ دیا، اس کا احسان ہے. نمبر 5 خدا کو جائز ہے تکلیف مالا اعتقاق دے. کوئی ڈیزرو نہ بھی کرتا ہو، اللہ کا دل کرے اس کو تکلیف دے سکتا ہے، وہ قادر ہے. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کیوں تکلیف دی ہے مجھے. خدا کو جائز ہے بے گناہ کو عذاب دے. اللہ اگر چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں، وہ قادر ہیں. دیکھیں یہ معتزلائٹس اور ان کا کانٹراسٹ بھی وہ عدل والے کا ساتھ ساتھ چل رہا ہے. نمبر 7 خدا پر مصلحت کی کوئی پابندی نہیں. خدا کسی مصلحت کا پابند نہیں ہے، وہ ایسا کنگ ہے. نمبر 8 واجب وہی چیز ہے جو شرع کی روح سے واجب ہے. فرض وہ ہے جو اللہ نے شریعت کی روح سے فرض کر دیا ہمارے لیے. نمبر 9 انبیاء کا مبعوث ہونا ممکن ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ پروفٹس کو جب چاہے، اب تو نہیں، اب تو خاتم الانبیاء آ چکے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی تھی، وہ جب میسنجرز کو چاہتا تھا اتار لیتا تھا. نمبر 10 پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت معجزات سے ثابت ہے. خیر، یہ جو اللہ کے ایکشنز ہیں ان سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ، لیکن ایک ڈیبیٹ ابھی تک اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ اللہ اگر خیر اور شر کا خالق ہے تو پھر وہ عذاب کیوں دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ انہوں نے تھوڑا سا ایک روٹ لیا اور اس کو ان کی تھیری کو کہتے ہیں اکتساب تھیری، تھیری آف کسب. تھیری آف کسب. ابھی ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی ہم تھیولوجی کے لیول پہ بات کر رہے ہیں، مسٹیسزم کے لیول پہ بات نہیں کر رہے. ابھی ہم
تھیولوجی کے لیول پر, عقل کے لیول پر آرگومنٹ سے. انہوں نے کہا کہ عقل کے لیول پر جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ خیر اور شر کا خالق ہے, اتنی چوائس وہ آپ کو دیتا ہے کہ تم خیر کے فروٹ کو پلک کر لو یا شر کے فروٹ کو پلک کر لو. اس کو کسب کہتے ہیں, یہ کسب ہے, اس وجہ سے سزا اور جزا ہے. ٹھیک ہے, پلک آپ کر لیں. اب یہاں پہ تھیولوجی کی بحث ختم ہوگی. ابھی تک ہم نے تھیولوجی کی جو بحث کی تھی کہ خدا کے بارے میں, پہلے تو ہم نے یہ دیکھا تھا نا کہ فقہ کا دائرہ اور ہے, تھیولوجی کا دائرہ اور ہے. علم الکلام جسے ہم کہہ رہے ہیں, علم الکلام میں دو بڑے گروپس ہیں. ایک معتزلائٹس کا ہے, اس کو دا صاحب کرٹیک کرتے ہیں. ایک عشوائٹس کا ہے, عشوائٹس کو بھی ہم نے ٹچ نہیں کیا. وہ لیٹر بیسڈ کام کرتے تھے, وہ ریشنالٹی کی دوسری ایکسٹریم تھی. درمیان میں یہ اشعرائٹس اور ماتریدیائٹس ہیں جو سنی علم الکلام بن گیا ہے, جس کو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. سنی علم الکلام میں خدا عدل جو ہے, خدا جو کرتا ہے وہ عدل ہے, خدا کسی عدل کا پابند نہیں ہے. بے گناہ کسی کو اگر وہ قتل کر دے اللہ تعالیٰ, وہ عدل ہی ہوگا اس کے لیے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ عدل نہیں ہے. اللہ کا ہر کرنا عدل ہے, عدل کو وہ فالو نہیں کر رہا. اب داتا صاحب نے اس دن جمع اور تفرقہ کی ایک بحث شروع کی تھی اور وہاں کے ہم پھنس گئے تھے. داتا صاحب نے وہ جو جملہ جہاں پہ ہم پھنسے تھے, داتا صاحب نے پیچھے سے ایک بات کی. ابھی ہم ریکیپ نہیں کر رہے, ریکیپ بھی کر لیں گے, لیکن وہ جملے ہم پڑھ لیں پہلے. داتا صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کا سر کاٹ, اور چاہا کہ وہ ایسا نہ کرے. اور آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ گندم نہ کھا, اور چاہا کہ وہ کھائے. اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا اور نہ کرنا چاہا. پس جمع سے مراد وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف کو جمع کیا ہے, تفرقے سے مراد وہ ہے جو اس نے اپنے افعال میں تفریق کی ہے. اور یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے ارادہ حق کی افرمیشن میں بندے کے ارادے کا منقطع ہو جانا, خلقت کے تصرف کو ترک کرنا ہے. اور ان نکات سے صرف معتزلہ نے ہی اختلاف کیا ہے. ٹھیک ہے, داتا صاحب نے دو آرگومنٹ ہمارے سامنے رکھے تھے. انہوں نے کہا دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دو, لیکن چاہا کہ چھری نہ چلے. آدم علیہ السلام کو کہا گندم نہیں کھانی, اور چاہا کہ گندم کھا لے. اور پھر داتا صاحب نے کیا کہا کہ ایسی بہت سی مثالیں ہیں, اور یہ مثالیں کیا بتا رہی ہیں کہ جو اللہ کا ارادہ ہے اس میں خلقت کا ارادہ انٹرفیئر نہیں کر سکتا. جو اللہ کا ارادہ ہے خلقت کا ارادہ مکس نہیں ہو سکتا, اور خلقت کا تصرف, خلقت کی انٹرفیئرنس ترک کر دینی چاہیے. بالکل خلقت کو یہ سوچنا بند کر دینا چاہیے کہ میں کچھ کر رہا ہوں. میں کچھ نہیں کر رہا, وہ جو کر رہا ہے وہی کر رہا ہے, اور وہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. میں ساری زندگی نیکیاں کرتا ہوں اور وہ مجھے جہنم میں پھینک دے, اس نے ٹھیک کیا. اب یہاں سے اسلامک مسٹیسزم شروع ہو رہا ہے. ابھی ہم نے جتنے آرگومنٹس یہاں پہ کیے تھے, داتا صاحب نے جب کتاب کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا ہم اللہ سے حجاب میں ہیں. اس حجاب کی سب سے بڑی وجہ ہمارا وجود ہے, جس کے اندر ہماری عقل مکس ہوئی ہوئی ہے. عقل آئدر اور میں سوچتی ہے. یہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو پیج نمبر 19 میں پڑھ بھی دیتا ہوں. یہ 1920 میں داس صاحب نے یہ بات کی ہے. خیر اس کو ہم اگر پڑھ لیں جلدی سے. داس صاحب فرماتے ہیں پس خداوند تعالیٰ نے اس عالم کو محل حجاب میں رکھا ہے. یہ جو عالم ہے یہ ویل میں ہے, یہاں تک کہ ہر ایک کی طبیعت نے اپنے عالم میں اس کے حکم سے تسلی پائی ہے. ہم اگر قائم ہیں تو اس کا حکم ہے جس وجہ سے ہم چل رہے ہیں, ہمارا اپنا پلے کچھ نہیں ہے. اور اپنے وجود کی وجہ سے توحید الہی سے ذات پردے میں رہ گئی. ہم پردے میں رہ گئے ہیں کیونکہ ہماری جو پریزنس ہے, ایگزسٹنس ہے, وہ ہمیں توحید کو سیمولیٹ کرنے میں مدد نہیں دے رہی. ٹھیک ہے, ہمارے اپنے سٹینڈرڈز ہیں, ہماری اپنی سوچ ہے, اس حساب سے ہم چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں.
اور تمام روحیں اس عالم میں اس وجود کی آمیزش کی وجہ سے بے نیاز ہو گئی ہیں اور باوجود نزدیک ہونے کے اپنی خلاصی کے مقام سے دور رہ گئی ہیں. تا صاحب کہہ رہے ہیں اسپرٹس اللہ کے قریب تھیں, بالکل اسپرٹس اللہ سے سوال نہیں کرتی تھی, کویسچن نہیں کرتی تھی. جیسے ہی فزیکل باڈی کے ساتھ ملاپ ہوا تو وہ اللہ سے دور ہو گئی. اس وجود نے اسپرٹس کو بھی روک لیا رب کے پاس جانے میں. چنانچہ اسرار الہی, اللہ کی مسٹریز, اللہ کی جو مسٹریز ہیں, بھید ہیں, عقول بشری عقل کی وجہ سے مخفی ہو گئی. اللہ رب العزت کی جو مسٹریز ہیں, جب ہماری عقل نے انٹرفیئر کرنا شروع کیا تو وہ مسٹریز جو ہیں وہ خفیہ ہو گئی, اور اس انسان غفلت کے سائے میں رہ کر اپنے وجود کی وجہ سے حجاب میں ہو گیا. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں ہمارا جو وجود ہے جس میں عقل انٹرفیئر کر رہی ہے, اس وجہ سے ہم حجاب میں ہیں. ایک آگے لائن بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کوئکلی. اللہ تعالیٰ نے خلقت کو اندھیرے میں پیدا فرمایا, پھر اس پر اپنا پرتو ڈال کر اسے روشن کیا. اللہ نے جب پیدا کیا تھا روح کو, روح لائٹ تھی نا اصل میں, یہ پروفٹ کی حدیث بیان کیا دا صاحب نے, روح لائٹ تھی, لیکن یہ حجاب ظلماتی جب بندہ اس دنیا میں آتا ہے, ناسوت کی دنیا میں, یہ حجاب ظلماتی عالم ناسوت میں اس کی طبیعت کی وجہ سے جو اس سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی عقل کی وجہ سے جو اس میں تصرف کرتی ہے. ہم ڈیوائن مسٹریز کو اس لیے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کیونکہ عقل جو ہے وہ تصرف کر رہی ہے, اور ہم عقل سے رب کو جاننا چاہ رہے ہیں. داتا صاحب کے اسکول آف تھاٹ میں ڈیوائن مسٹریز کا علم ریشنالٹی کے لیول پر کبھی نہیں مل سکتا. وہ ایک پارشل سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے, پارشل سیٹسفیکشن. آپ نے قرآن کی کوئی آیت پڑھی اور اس کو ریشنلی انٹرپریٹ کیا اور آپ نے کہا اس کا تو یہ مطلب ہے, لیکن وہ آپ کی ریشنل انٹرپریٹیشن ہے. اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے, اللہ کا معجزہ ہے, جو اس میں ایک آیت اگر اس میننگ پر ہے, دوسری آیت دوسرے میننگ پر بھی ایگزسٹ کرتی ہے اسی زور و شور سے. اور داتا صاحب نے جب معرفت کا چیپٹر بھی ہمیں پڑھایا تھا تو تب کہا تھا کہ اللہ کی جو معرفت ہے اس کی کریکٹ انٹرپریٹیشن اس عقل کے لیول پر ہمیشہ کی حیرانی ہے. پر کسی نے یہ کلیم کر دیا کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ خدا نے یہ کام ایسے کیوں کیا ہے, تو وہی سب سے بڑا ناسمجھ ہے. اب داتا صاحب نے یہاں پر ایک بات کی جہاں پر اس دن ہم تھوڑی پھنس گئے تھے, جمع اور تفرقہ. داتا صاحب نے جمع اور تفرقہ کے اس چیپٹر کو آخر میں لے کے آئے ہیں, اور اس سے پہلے کا جو چیپٹر تھا وہ تھا غیبت اور حضور, اور اس سے پہلے کا چیپٹر تھا فنا اور بقا. جب فنا میں داتا صاحب فنا کرواتے ہیں تو داتا صاحب کہتے ہیں اپنی خواہشات کی فنا, اپنے آپ کو دیکھنے سے فنا, اپنی کرامات کو دیکھنے سے فنا, اپنی عقل کی فنا. جب وہ غیابت کی بات کر رہے تھے, کہہ رہے تھے اپنی ذات سے غائب ہو جاؤ, اپنے میریکل سے غائب ہو جاؤ, اپنے شعور اپنی عقل سے غائب ہو جاؤ, تب رب کا علم آپ کو حاصل ہوتا ہے. اب جمع اور تفرقہ پہ داتا صاحب نے تھیولوجیکل بات نہیں کی تھی, داتا صاحب نے مسٹیکل بات کی تھی. اور داتا صاحب نے یہ ہمیں بتا دیا ہے پیچھے فنا اور بقا کے چیپٹرز میں اور غیبت اور حضور کے چیپٹرز میں کہ عقل کے لیول پر, اور معرفت کے چیپٹر میں دوبارہ وہ بتائیں گے کہ عقل کے لیول پر تمہیں سمجھ نہیں آئے گی یہ بات. اگر یہی کسی نے ریزالو کر دیا کہ یار اگر اللہ کی تقدیر لکھی ہوئی ہے تو پھر اللہ ہمیں سزا کیوں دیتا ہے, اگر عقل کے لیول پر کسی نے ریزالو کر دیا تو پھر وہ تو اللہ کا بہت بڑا ولی ثابت ہو جائے گا, وہ ریزالو کر ہی نہیں سکے گا کبھی بھی عقل کے لیول پر. عقل کے لیول پر سائلنس, عقل کے لیول پر کنفیوژن وہ رہے گی. تو داتا صاحب بالکل بے شک, تو داتا صاحب نے کہا, داتا صاحب کیا کہہ رہے ہیں بار بار, داتا صاحب کہہ رہے ہیں یہاں پر پیچھے جو جملہ ہے, اس معنی کے اعتبار سے جمع کے بھید کی حقیقت حق تعالیٰ کے علم و ارادہ میں ہے. یہ ایک بھید ہے کہ تقدیر بھی اللہ کی لکھی ہوئی ہے اور فری ول بھی دی ہوئی ہے,
وہ سزا بھی دیتا ہے, رب کی چاہت بھی ہے. کیوں؟ بھید ہے. اور ریشنالٹی کے لیول پر اگر آپ نے اس کو ریزالو کر دیا تو حادث عقل اس قدیم ذات کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتی. تو یہاں پر ہمیں سر جھکانا تھا, اور داتا صاحب نے جو کہا تھا وہی ٹھیک تھا اصل میں, مسٹکلی اسپیکنگ, کہ ہماری عقل ہمیں یہ کہتی ہے میں نے نیک کام کیے تھے, یا اللہ مجھے جنت دے, یا اللہ میں نے تو کچھ کیا نہیں تھا, سفرنگ مجھے کیوں دے دی تم نے. یہ پرابلم آف خیر و شر از لنکڈ ود دا پرابلم آف سفرنگ. سارے فلاسفرز اسی میں لگے ہوئے. پرابلم آف سفرنگ یہ فلوسافیکل مسئلہ ہے پورا. داتا صاحب کے ہاں یہ اللہ کا بھید ہے جو عقل کے لیول پر, ورڈ کے لیول پر کبھی سمجھ نہیں آئے گا. ہاں سمجھ آ سکتا ہے اگر اللہ سمجھائے تو, اور وہ معرفت ہے, اور وہ کبھی کتابوں میں کوئی بتائے گا نہیں آپ کو, وہ آرٹیکولیٹ نہیں ہو سکتا. تو داتا صاحب نے اصل میں جب جمع اور تفرقہ کی یہاں پہ ڈیبیٹ شروع کی ہے, وہ انسان کی ہیلپ لیسنس / سبمیشن بتانا چاہ رہے ہیں. اور صوفی نالج میں اور تھیولوجیکل نالج میں ایک فرق ہے. صوفی نالج میں اور تھیولوجیکل نالج میں ایک فرق ہے. تھیولوجیکل نالج اپنے انسٹرومنٹس پہ ریلائی کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے. میرا انسٹرومنٹ ہے ریشنالٹی, میرا انسٹرومنٹ ہے ایکسپیرینس, امپیریسزم. تھیولوجیکل نالج امپیریسزم, ریشنالٹی, جو چیزیں اس کے سامنے ان پر آتا ہے. مسٹیکل نالج کہتا ہے پہلے سبمٹ کرو خدا کے سامنے, انکنڈیشنل سبمیشن. جب انکنڈیشنل سبمیشن ہوگی تب ایک علم اترے گا. وہ علم تمہیں شاید تمہاری نوٹس کو اگر اللہ چاہے تو وہ کھولے گا. اس کلاس کے اندر ایک بڑی خاص بات ہوتی ہے کہ یہ کلاس میں کوئی ٹیچر ویچر نہیں ہوں, میں فارغ ہوں بالکل, میں بھی ریڈر ہی ہوں بالکل. اس کلاس پہ جو میں نے پہلے بھی آبزرو کیا تھا وہ یہ ہے کہ یہ کلاس ایز اے گروپ آپریٹ کرتی ہے, اور داتا صاحب کی طرف سے ہیلپ آتی ہے, اور وہ گروپ میں کسی بھی بندے کو آ سکتی ہے, لیکن وقت پر اس کو پکڑنا بڑا ضروری ہوتا ہے. میرا خیال ہے آپا نے جو اس دن بات کی تھی وہ بات ہم نے پکڑی نہیں تھی وقت پہ اور صحیح طرح سے, اور وہی بات یہ سارے ہم جو ڈیبیٹ میں آگے جاتے ہی, آپا نے کر دی تھی وہ بات. ویسے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام والی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ حضرت خضر کے سامنے سبمٹ نہیں کر رہے تھے تو ان کو وہ نالج بھی نہیں مل رہا تھا, اور وہ اپنی ریشنالٹی سے بات کر رہے تھے, اور ریشنالٹی سے حضرت موسیٰ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, 100% ٹھیک کہہ رہے تھے وہ, لیکن وہ جو ڈیوائن حکمت تھی اس کے لیے پہلے سبمٹ کرنا ضروری تھا. اس کی حکمت ہے مگر کب پتہ چلے گی؟ جب سبمٹ کریں گے. عقل کے لیول پہ ہم یہ عقلی دلائل ہم دے سکتے ہیں کسی بگنر کو, عقل کے لیول پہ یہی دلیل ہے کہ جو برے کام کرتا ہے اللہ ان پہ مور لگا دیتا ہے. عقل کے لیول پہ یہی آرگومنٹ ہے. مسٹیکل آرگومنٹ یہ نہیں ہے. مسٹیکل آرگومنٹ یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر اور ہماری فری ول اور اللہ کی میجسٹی سائملٹینیسلی آپریٹ کر رہے ہیں, اور اللہ فیصلے کرتے ہیں اپنی حکمت کے تحت جس کا ہمیں علم نہیں ہے, اور وہ ایک بھید کی بات ہے, اور ہمارا کام ہے کہ بھید پہ سبمٹ کر دیں کہ یہی ہے. تو وہ سبمیشن ہی ہے کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کو اللہ کے ہم نہیں تھوپ سکتے کیونکہ وہ کنگ ہے. یہ سبمیشن ہی کا ایسپیکٹ ہے, اور اپنی نیکیوں کو یہی کہیں گے کہ اللہ کا فضل تھا, اپنی نیکیوں کو اپنا نہیں کہیں گے, اپنے گناہوں کو اس کا نہیں کہیں گے. یہ سبمیشن ہے جو ہم سبمٹ کر رہے ہیں خدا کے سامنے. لیکن ویسے اگر ہم بات کریں کہ آدم علیہ السلام واپس کیوں آئے اور شیطان نے کیوں اللہ کی نافرمانی کی, یہ ایک بھید ہے. ہاں, تو یہ جمع اور تفرقہ کی ڈیبیٹ میں داتا صاحب نے اصل میں ہماری تیاری کروائی تھی, ہم نے پکڑا نہیں ہے بات کو, کہ فنا اور بقا میں اور غیابت اور حضوری میں انہوں نے کہا تھا اپنی عقل کو سب سے پہلے پیچھے کرنا ہے, اور اب وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انہوں نے کر لیا ہوگا عقل کو پیچھے. لیکن ہم سب کی بات کریں, ہم نے عقل کو پیچھے نہیں کیا, ہم نے عقلی طور پہ سمجھا کہ کیوں یہ ایسے ہے اور یہ ایسے. وہ بات عقلی لیول پہ بالکل ٹھیک ہے, ریشنل ایکسپلینیشنز ہیں, لیکن داتا صاحب ایک تھیولوجن کی طرح بات نہیں کر رہے تھے. داتا صاحب ایک مسٹیکل, اور انہوں نے جب معتزلہ کو بھی کیا نا, عام طور پہ وہ کوئی وجہ ہوتی ہے جب وہ کسی گروپ کو کر رہے ہوتے ہیں. آپ 100% جو ٹرو سبمیشن ہے, ٹرو سبمیشن جب ہم اللہ کے سامنے پارٹیکل تھے. داتا صاحب یہ بھی کہتے ہیں نا انسان کیا ہے, وہ جب پوری ڈیبیٹ داتا صاحب نے کی تھی اینڈ انہوں نے کیا تھا انسان مٹی ہے, اور مٹی کیا ہوتی ہے, سبمٹ کر رہی ہوتی ہے. مٹی کو آگ میں پھینک دیں گے وہ آگ میں چلی جائے گی, سبمیشن میں ہے, وہ یہ نہیں کہے گی کیوں پھینک رہے ہو. 5 اور 6
36. میں تھوڑا سا ریکیپ کر دیتا ہوں تاکہ ہم دوبارہ سے اس کو کریں, اور یہ میں یہیں سے شروع کروں گا جمع و تفرقہ سے. طاہر صاحب نے فرمایا کہ حضرت ابو عباس سیاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع اور تفرقہ کے کانسیپٹ کو دیا, اور یہ جمع اور تفرقہ کی جو ٹرمز ہیں یہ مختلف اسکالرز جو ہیں, مختلف ایکسپرٹس اپنی اپنی فیلڈ میں استعمال کرتے ہیں. ہر فیلڈ میں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. کچھ لوگ جمع اور تفرقہ کو میتھمیٹکلی استعمال کرتے ہیں, چیزوں کا مطلب کچھ اسکالرز ایڈیشن سبٹریکشن کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں. جو گرامر والے لوگ ہیں وہ جمع اور تفرقہ کو, یا لینگویج والے لوگ نحویین جنہیں کہہ رہے ہیں, نحویین ورڈز کے لیول پر چیزوں کا کامن ہونا اور میننگز کے لیول پر ڈفرینٹ ہونا, وہ جمع اور تفرقہ سے یہ مطلب لیتے ہیں. اور جو اسکالرز آف دا لا ہیں, فقہا, وہ قرآن اور حدیث کا سملر ہونا اور انٹرپریٹیشنز کا ڈفرینٹ ہونا, یا پھر قرآنی آیات کا ورڈ کے لیول پر ڈفرینٹ ہونا اور انٹرپریٹیشن ایٹ ٹائمز ہم ملتی جلتی نکال دیتے ہیں, تو ان ٹرمز میں بھی جمع اور تفرقے کی ٹرم کو استعمال کرتے ہیں. اور جو پیپل آف تھیولوجی تھے, اہل اصول جنہیں دا صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں, وہ اللہ کے ایٹریبیوٹس کو جمع کہتے ہیں اور اللہ کے ایکشنز کو وہ تفرقہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 3-4 دا صاحب نے جنرل ڈسکشن کرتے ہوئے جمع اور تفرقے کا مطلب ہمیں بتایا, لینگویج کے لیول پر, میتھمیٹیکل لیول پر, فقہ کے لیول پہ, لا جسے ہم کہہ رہے ہیں, تھیولوجی کے لیول پر. اور دا صاحب نے کہا کہ اللہ والے ان میں سے کوئی بھی میننگ نہیں لے رہے, وہ کوئی ایک ڈفرینٹ میننگ لے رہے ہیں. تو مسٹکس کیا میننگ لے رہے ہیں وہ اس کو ہم دیکھ لیں. دا صاحب فرماتے ہیں, یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو اپنی دعوت میں جمع کر دیا. اللہ نے سب کو پہلے کیا کر دیا؟ جمع کر دیا. چنانچہ بیان فرمایا اللہ سب کو اسلام یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے. پھر ہدایت کے بارے میں ان میں تفریق کر دی. فرمایا وہ ہدایت کرتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف. یعنی کئیوں کو وہ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت پائیں اور کئیوں کو وہ نہیں چاہتا وہ ہدایت پائیں. اب ریشنالٹی کے پلین پہ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو جسٹس کے خلاف ہے. مسٹیکل پلین پہ اللہ کو اس کی حکمت کا پتہ ہے, میرا کام ہے میں سبمٹ کروں, ایسا ہی ہے. اور اس کی حکمت اللہ جب چاہیں گے تو یہ نوٹ تب کھلے گی کہ اللہ ایسے کیوں کرتے ہیں. کوئی فائنل آنسر اس پہ ابھی تک بڑے بڑے اسکالرز نے نہیں دیا, چاہے وہ امام غزالی ہوں چاہے امام رازی ہوں. فائنل آنسر اس پہ عاجزی ہے ریشنل پلین پہ. ایسا کیوں کیا؟ تفریق کیوں کی؟ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں مطلب یہ کہ سب کو دعوت دے کر جنت کی طرف بلاتا ہے, پھر ایک گروہ کو اپنی مرضی کے تحت ہدایت دیتا ہے, دوسرے کو اپنی رحمت سے محروم کر کے رد کرتا ہے. گویا سب کو حکم میں پہلے جمع کرتا ہے پھر ان میں تفریق کر دیتا ہے. اللہ کی مرضی, ہی از دا کنگ. آپ تو وہ ذرے ہیں, مٹی کا کیا کام سوال کرے اللہ سے, ایسا کیوں کیا تم نے؟ یہ جو مٹی سوال کرتی ہے ایسا کیوں کیا, یہ ہماری عقل ہے, اسی وجہ سے ہم حجاب میں ہیں. تو دا صاحب کہتے ہیں اللہ نے ایک گروہ کو مقبول کر دیا, دوسرے کو مردود کر دیا. ایک کو ایکسیپٹ کیا, ایک کو ریجیکٹ کیا. اس سب کو حکم میں پہلے جمع کر دیا, پھر ان میں تفریق کر دی. ایک گروہ کو مقبول, دوسرے کو مردود بنایا. اسی طرح اس نے سب کو نہیں میں جمع کر کے, نہیں ڈونٹ کو کہتے ہیں کہ ڈونٹ ڈو دس, پہلے حکم میں جمع کیا ڈو سم تھنگ اور پھر تفریق کی, پھر ڈونٹس میں جمع کیا اور پھر کچھ لوگوں کو گناہ سے دور رہنے کی تاکید فرمائی, پھر ان میں تفریق کر دی. ایک گروہ کو بالکل عصمت عطا فرمائی, دوسرے کو گناہ کی طرف راغب کر دیا. اللہ کی مرضی. کئیوں کو پروفٹس بنا دیتا ہے, کئیوں کو ولی بنا دیتا ہے, کئیوں کو گناہگار بنا. اب کیا کریں, مرضی. 70 سال کی عبادت رد کر دے, ایک لمحے کی عبادت قبول کر لے. تو دا صاحب فرماتے ہیں یہ امپورٹنٹ جملہ تھا یہاں پہ, اس معنی کے اعتبار سے جمع کے بھید کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے علم اور ارادے میں ہے, لیکن تفرقہ سو وہ امر و نہی کا ظاہر کرنا ہے. جمع میں اللہ نے سب کو کہا آ جاؤ جنت کی طرف, سب کو, اس پوائنٹ پہ سارے برابر تھے اللہ کے ہاں. تفرقہ کے لیول میں کچھ گناہگار ہو گئے,
کچھ اس کے حکم پر چلنے والے امر والے ہو گئے, امر و نہی کو فالو کرنے والے ہو گئے, کچھ نہ کرنے والے ہوئے. لیکن یہ بھید ہے, اور بھید کوئی ہم نے ٹھوکر کھائی, ادھر بھید پہ ہی ہم مر گئے نا. داسا فرماتے ہیں بالکل, چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام کا سر کاٹ, اور چاہا کہ وہ ایسا نہ کرے. عالم جمع میں حکم کاٹ دے, اس دنیا میں کٹا کوئی نہیں ہوا. حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا گیہوں نہ کھا, گندم نہ کھا, اور چاہا کہ وہ کھائے. اسی طرح بہت سی مثالیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا اور نہ کرنا چاہا. اللہ کی مرضی, یعنی انسانوں کو چیک کرنے کے لیے سبمیشن. ہاں مطلب جو بھی اللہ از ناٹ باؤنڈ بائی لاز دیٹ, مطلب ہم جو اچھی چیزیں سمجھ رہے ہیں کہ ہماری عقل کہہ رہی ہے یہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں, وہ ان اچھی چیزوں سے ماورا ہے, وہ ان سٹینڈرڈ سے ماورا ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹینڈرڈ اچھے ہوتے ہیں, وہ جو کرے گا وہ سٹینڈرڈ ہے اصل میں, وہ اللہ وہ پریسیڈنس ہے اس کا. صاحب کہتے ہیں پس جمع سے مراد اللہ نے اپنے اوصاف کو جمع کیا ہے, اور تفرقے سے مراد وہ ہے جو اس نے اپنے افعال میں تفریق کی ہے. اللہ اپنے مقام پر جہاں پر موجود ہیں وہ عالم جمع ہے, وہاں پر ایک کون ہی ہے. وہ جب کون نازل ہوتی ہے اس دنیا میں وہ اترتی ہے تو وہ ڈفرنٹ شیپس لیتی ہے, اور وہ ایکشنز کے تھرو ہوتا ہے اور تفرقہ ہو جاتا ہے, ڈائیورس. یعنی اللہ کا حکم تو ڈیوائن پازیٹیو حکم ہی ہے نا, ایک ہی حکم ہے وہ, لیکن وہ حکم جو ہے جب وہ ادھر پڑتا ہے تو اللہ کی اپنی مرضی سے وہ یہاں پر کبھی ایک فارم میں ظاہر ہوتا ہے, کبھی دوسری فارم میں ظاہر ہوتا ہے. پیچھے ہے حکم اللہ کا ہی, اور وہ جو حکم یہاں پہ ظاہر ہو رہا ہے وہ عالم تفرقہ ہے, تفریق ہے. وہی حکم جب حضرت ابو بکر صدیق پہ اترا وہ مسلمان ہو گئے, ابو جہل پہ اترا وہ نہیں ہوا, وہ کفر میں آگے نکل گیا. یہ عالم تفرقہ ہے, اور یہ بھید ہے اصل میں. ریشنالٹی کے پلین پر ابو جہل کے ہم خلاف ہیں اور رہیں گے, اور وہ ایسے ہی ہے. ابو لہب کے خلاف اللہ نے, یہ ریشنل پلین ہے, لیکن اس کی ایکسپلینیشن کہ کیوں ابو جہل کیوں نہیں دین کی طرف آیا, ابو بکر صدیق کیوں آ گئے, حضرت عمر کیوں آ گئے. ابو تھے تو دونوں ایکول دشمن. جب اللہ کے نبی نے دعا کی اس وقت تک تو دونوں نے کوئی اچھے کام نہیں کیے ہوئے تھے. عمر بن الحشام اور عمر بن الخطاب میں سے کسی ایک کو اسلام اللہ نے چنا نا, پھر عمر بن الخطاب کو. عمر بن الحشام بھی وہ ہو سکتا تھا. تو یہ اللہ کی بے نیازی ہے, جس کو مرضی چن لے. یہ جو داتا صاحب نے اس کے اوپر پوری بات کی ہے کہ تدبر کر کے جو بندہ علم حاصل کرتا ہے تو وہاں پر اس پوائنٹ پر پہنچ کر اس کو یہ سمجھ آتا ہے کہ میرا علم ذات باری تعالیٰ کے بارے میں اگنورنس ہے, میں جاہل ہوں. جب وہ پورا سرکل کھینچ لیتا ہے, اور ایک بندہ ویسے ہی جاہل ہے, ایک نے وہ سرکل لگا کے کہا ہے وہ جاہل ہے, دونوں کی جہالت میں بہرحال فرق ہے. اس کی جو جہالت ہے وہ سبمشن والی ہے, اب کہ میں نے پورا چکر لگا لیا ہے اور مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ تو ہے, لیکن اس کی کوئی ریشنل وہ میرے پاس نہیں ہے, لیکن سمجھ آ گئی ہے تو ہے. وہ ٹرو سبمشن آپ کو تب ملے گی نا تدبر کے بعد, اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کریں, آپ بولڈ ہوں 2-3 دفعہ, پھر آپ کو سمجھ آئے گی. اچھا, اب وہ داسا فرما رہے ہیں پس جمع سے مراد وہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے ایٹریبیوٹس کو جمع کیا, تفرقے سے مراد وہ ہے جو اس نے اپنے ایکشنز میں تفریق کر دی. یہاں پر وہ ایکشنز مختلف طرح سے ظاہر ہوئے, اور یہ ساری باتیں ارادہ حق کے اس بات میں ہمارے ارادے کا منقطع ہونا, کہ اللہ کا ارادہ آپریٹ کرے گا, انسانی ارادہ آپریٹ نہیں کرے گا. اللہ اپنی میجسٹی دکھانا چاہ رہے تھے, ورنہ اپنے ارادے سے ہر کوئی نیک ہی بننا چاہتا, ہر کوئی جنت میں ہی جانا چاہتا. اللہ اپنا ارادہ دکھانا چاہ رہے ہیں, میرا ارادہ حق کے اس بات میں ارادے کا منقطع ہونا, خلقت کے تصرف کو ترک کرنا, اور مخلوق کو یہ سمجھ آ جائے تم مٹی ہو, انٹرفیئر مت کرو میرے نظام میں, اس کو سمجھو. تم نے ابھی سمجھا نہیں ہے, بڑے بڑے پل بنا کے, بلڈنگیں بنا کے, اسپیس شپ بھیج کے تم یہ سمجھ رہے ہو, نہیں, سمجھ جاؤ اس بات کو کہ تم انٹرفیئر مت کرو میرے نظام کے اندر. ارادہ میرا چلنا ہے, تمہارا نہیں چلنا. یعنی جمع اور تفرقہ کی ڈیبیٹ سے جو ابھی تک ٹیک ہوم بات ہے
کہ اللہ کی کنگڈم میں اللہ کی ہی بادشاہی ہے اور وہی ہے, اور جو وہ کرتا ہے وہ حق ہے. اپنی ریشنالٹی, اپنے اس کو دستبردار ہو جاؤ فوری طور پہ. تو دادا صاحب کہتے ہیں جمع اور تفرقہ کی مذکورہ بالا توجیحات سے, یہ جو اوپر میں نے کلیریفیکیشنز کی ہیں, معتزلہ کے علاوہ سب مشائخ طریقت نے, اہل سنت والجماعت نے اتفاق کیا ہے. پیپل آف دا سنہ اگری کہ ہاں یہ ایسے ہی ہے. اصل میں ہمیں اس پہ ایمان لانا چاہیے کہ اللہ کی تقدیر کے سامنے سبمٹ کرنا ہوتا ہے. البتہ ان عبارات کے استعمال میں اختلاف ہے. کہہ رہے ہیں یوزیج میں فرق ہے مگر میننگز کے لیول پر سب نے اگری کر لیا کہ یہ ایسے ہی ہے. اب وہ مزید مسٹیکل انٹرپریٹیشنز کی طرف جانے لگے ہیں جمع اور تفرقہ کی. ابھی جمع اور تفرقہ کا انیشل میننگ بتا دیا ہے کہ اللہ کی صفات جو ہیں وہ ہولنس میں ہے, اور اللہ کے ایکشنز کا اظہار جو ہے وہ ڈائیورس انداز میں ہوتا ہے اس کائنات میں, مختلف طرح سے ہوتا ہے. ابھی تک کا یہ مطلب ہے. دادا صاحب فرماتے ہیں ایک گروہ جمع کو توحید پر استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جمع کے 2 درجے ہیں. اب یہ ایک اور اوپینین بتا رہے ہیں کہ ایک گروپ کہتا ہے کہ جمع توحید کے لیے, یہ ورڈ توحید کے لیے ہے, اور جمع کے 2 درجے ہیں, ایک اوصاف الہی میں, دوسری اوصاف بندہ میں. جو جمع اوصاف الہی میں ہے وہ توحید کا بھید ہے, اور بندے کا کسب اس سے منقطع ہے. اب یہاں پر یہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم نے تھیولوجی کی جو دوسری انٹرپریٹیشن پڑھی تھی وہ کیا تھی کہ اللہ نے خیر اور شر کو پیدا کیا ہوا ہے, اور اللہ سزا اور عذاب کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے کسب سے خیر یا شر کو پلک کیا تھا. یہ تھیولوجیکل ریشنل لوگوں کی جو دوسرے تھے معتزلائٹس کے اگینسٹ. یہاں پر مسٹیکل لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ بندے کا کسب بھی منقطع ہے. یہ جو ریشنالٹی کے پلین پہ میں نے یہ کہا تھا نا, چوائس کی وجہ سے, کیونکہ میں نے خیر کو چوز کیا. یہ ابھی یہ بات اتنی کلیئرٹی کے ساتھ یہاں پہ نہیں آئے گی, لیکن آگے 3-4 لائنوں میں اور کلیئرٹی کے ساتھ آ جائے گی. لیکن مسٹکس کے ہاں کسب بھی منقطع ہے. یہاں پہ کسی اور کانٹیکس میں وہ بات کر رہے ہیں, لیکن آگے بھی یہ بات آ رہی ہے, اس لیے میں نے یہ پہلے بتا دیا آپ کو. ہماری ابیلٹی ٹو ایکسرسائز آر چوائس, اصل میں وہ بھی نہیں ہے, ادھر بھی سبمیشن ہے اصل میں. بے شک کہہ رہے ہیں ایک اوصاف الہی کے لیے ہم جمع کا ورڈ استعمال کرتے ہیں, ایک اوصاف بندہ کے لیے. جمع جو اوصاف الہی ہے وہ مسٹری ہے, بندہ اپنی ایفرٹ سے اس کو کبھی بھی ان لاک نہیں کر سکتا, انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. اور جو اوصاف بندے میں ہے وہ صدق عقیدہ اور پختہ ارادے پر ہے. بندہ اگر اپنی وہ یہی کوشش کرتا رہے اپنے لیول پہ, مطلب میں ابھی یوں ہی بیہیو کروں کہ میرے پاس فری ول ہے تو میں سچ بولتا رہوں, اپنے ارادے کو بہتر کرتا رہوں. یعنی میں جب آئسولیشن میں اپنے آپ کو سوچ رہا ہوں, ابھی میں خدا کو بھولا ہوا ہوں, آئسولیشن میں سوچ رہا ہوں, تو میں یوں ہی بیہیو کروں جیسے میں فری ول ہے میرے پاس, اور میں نے اس فری ول کو کہاں لے کے جانا ہے؟ سچ کی طرف. کیونکہ اللہ حق ہے تو میرا کام ہے میں حق کی طرف جاؤں. تو کہہ رہے ہیں ایک گروپ کہتا ہے کہ جمع جو ہے اللہ کی توحید اور بندے کے اوصاف. اللہ کی توحید بھید ہے, وہ جمع ہے, اور بندے کا کام یہ ہے کہ وہ سچ بولا کرے اور پختہ ارادہ اس پہ چلا کرے. ایک گروپ یہ کہہ رہا ہے. اور دوسرا گروپ یہ کال جو آگے داسا بتائیں گے حضرت ابو علی رود باری رحمت اللہ علیہ کا ہے, اور یہ وہ گروہ ہے جو ان الفاظ کو اوصاف الہی پر جاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جمع صفات الہی ہیں, تفرقہ اس کے افعال ہیں, اور بندے کا کسب اس سے منقطع ہے. اب جو دوسرا یہ پہلا گروپ کہہ رہا ہے جمع کیا چیز ہے؟ توحید, اور بندے میں بھی, بندے کے لیے سچ بولنا جمع ہے, اور اللہ کے لیے جمع وہ مسٹری ہے, وی ڈونٹ نو. دوسرا گروپ کیا کہہ رہا ہے؟ جمع اصل میں اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں, اور تفرقہ جو ہے وہ اللہ کے ایکشنز ہیں. جیسے پیچھے بھی بات ہوئی, ایک اللہ کی ہیں
ذاتی صفات جنہیں ہم کہتے ہیں صفات ذاتیہ، اور ایک اللہ کی صفات فعلیہ، اللہ کی وہ ایٹریبیوٹ جو اللہ کے ایکشنز ہیں. جو اللہ کے ایکشنز ہیں وہ تفرقے میں ہیں، وہ ڈائیورس ہیں، اور اللہ کی جو ذاتی ایٹریبیوٹس ہیں وہ جمع میں ہیں. اب تھیولوجی والے لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ ہمیں سزا جزا کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ ہم چوز کر لیتے ہیں خیر اور شر. یہاں پہ مسٹیکل لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ کے ایکشنز ہیں، تفرقہ اس کے افعال ہیں، اور بندے کا کسب اس سے منقطع ہے. بندہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا کوئی کسب رکھے. بندے کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے اصل میں. وہ ایکسپیرینس کے بعد ان کو پتا چلا. Are we all on the same page? جمع اللہ کی اوصاف ہیں، صفات الہی ہیں، تفرقہ اس کے ایکشنز ہیں. بندے کا کوئی لینا دینا نہیں، اور اس کائنات میں صرف اس کا ایکشن ہی ہے. اور یہ داتا صاحب نے ایک اینڈ پہ اگر موقع ملا تو ایک چھوٹی سی ابو بکر شبلی کی 3 لائنیں وہ میں آج پڑھوں گا اینڈ پہ. 3 لائن وہ اس کو اور کلیریفائی کر دیں گی کہ ہماری اوقات کیا ہے. وہ اینڈ پہ میں آگے سے پڑھوں گا، ترتیب سے نہیں پڑھوں گا. تو ریشنل لیول پہ وہ دیکھیں، یا دادا صاحب نے پیچھے بشر حافی کا ایک یہاں پہ ہم نے سیکشن پڑھا تھا، بشر حافی کا. تو انہوں نے کہا تھا دیکھیں سبمیشن میں ایک اور سبمیشن کا لیول بھی ہے نا. اللہ جن چیزوں کو برا کہہ رہا ہے ان کو برا کہو. اللہ کن وہ کیوں کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. اگر ہم اس کی ایکسپلینیشن میں جائیں، ابھی بھئی عمر بن الخطاب نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ دین پا جاتے اور عمر بن الشام نہ پاتا؟ اللہ کی مرضی. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں عمر بن الخطاب فاروق اعظم کہا کرو اس کو، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اور ابو جہل کو برا کہا کرو. اب ہم اپنی ذات کی وجہ سے نہیں کر رہے اس کو برا بلا کہہ رہے، سبمیشن کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. اللہ نے کہا جی ریپس برا ہوتا ہے، ہم نے کہا جی برا ہے. اللہ نے شریعت میں جن لوگوں کو برا کہہ دیا ہے، جو انہوں نے ڈوز ڈونٹس بنا دیے ہیں، ان کو ہم برا کہیں گے اللہ کی، کیونکہ ہم سبمٹ کر رہے ہیں نا. لیکن اگر ہم ریشنالٹی کے لیول پر پیچھے ایکسپلینیشن میں جاتے تو ہمیں سمجھ آ جاتی کہ یہ بات کوئی بن نہیں رہی ریشنالٹی کے لیول پہ. تو سبمیشن ہی بن سکتی ہے، ریشنل ایکسپلینیشن نہیں بن سکتی کوئی. یہ بشر حافی والے چیپٹر میں داس صاحب نے یہ کہہ چکے ہیں. داس صاحب جب انہوں نے کہا، بشر حافی نے کہا کسی کو برا نہ کہو، کسی کی دعوت تام قبول نہ کرو، 3 باتیں کہی تھی نا. تو داس صاحب نے وہاں پہ کلیریفائی کیا تھا کہ ہر بندہ اللہ کے فعل کی وجہ سے آپریٹ، وہ اللہ کی، وہ اصل میں مجبور ہے بیچارہ. لیکن ہم اسے برا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے کہا برا کہو. شریعت میں جس کو وہ برا کہہ رہا ہے، ہم تو سبمٹ کر رہے ہیں نا. اصل میں ہم تو سبمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. اللہ نے قرآن میں کہا سچے اچھے ہوتے ہیں، جھوٹے برے ہوتے ہیں، جھوٹا برا ہے. اگر اللہ سپوز یہ کہہ دیتے کہ جھوٹے اچھے ہوتے ہیں تو ہمیں پھر جھوٹے کو اچھا کہنا پڑتا، اپنی عقل کو چھوڑ کر پیچھے ہمیں کہنا پڑتا. اب جیسے عقل کے لیول پر عید الاضحیٰ پہ ہم قربانی کرتے ہیں، عقل کے لیول پر اس کا کوئی تک بنتا ہے؟ میرے ہندو دوست ہیں انڈیا سے، وہ بچپن سے یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں اینیمل رائٹ کی کتنی بڑی وائلیشن. اتنے آپ لوگ پتہ نہیں کروڑوں اینیملز کو آپ کر دیتے ہیں. ان کو محبت ہے اینیمل سے اور جینوئنلی ہے. تو اور یہ آپ پیسے غریب کو دے دیں، کوئی شیلٹر ہوم بنا دیں، کوئی عقل کے لیول پہ یہ ساری باتیں ٹھیک کر رہے ہیں. وہ عقل کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ سبمٹ. بھئی اللہ نے کہا ہے ایسے کرنا ہے، ہم کر رہے ہیں. اگر اس کی حکمت پتہ چل جائے، وہ اللہ ہی عطا کرے گا تو اور اچھی بات ہے، ہم اور اسٹرینگتھن ہو کے یہ کام کریں گے. حکمت کا نہیں بھی پتہ چل رہا، ہم کریں گے کیونکہ اللہ نے ہمیں پابند کیا ہوا ہے. تو یہ جمع اور تفرقہ کی ڈیبیٹ میں داتا صاحب نے جب ہماری فنا اور بقا کروائی اور غیابت اور حضوری کرائی، تو اب انہوں نے یہ داتا صاحب اس سیکشن کو پہلے لا سکتے تھے، اس کو آخر میں لے کے آئے، کیونکہ وہ یہ سوچ رہے تھے اور سوچ رہے ہیں کہ شاید میرے سٹوڈنٹس کو یہ سمجھ آ گئی ہو کہ عقل کو پیچھے کر چکے ہوں گے اب تک. تو وہ دیکھیں نا کیا کہہ رہے ہیں، جمع اللہ کی ایٹریبیوٹس ہیں، تفرقہ اس کے ایکشنز ہیں، بندے کا ایکشن اس سے منقطع ہے. ہم سمجھ یہ رہے ہیں کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں، آپ کچھ نہیں چلا رہے اصل میں. اچھا عقل کا بالکل انکار بھی نہیں ہے ویسے، لیکن عقل کا درجہ سیکنڈری ہے، اس کو سیکنڈری درجے میں رکھنے کی. علامہ اقبال ہمارے مرشد تو یہی کہتے ہیں نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی عقل تو ابھی سوچ رہی ہے کہ چھلانگ ماروں کہ نہ ماروں. وہاں بالکل بالکل کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ عشق ہے نا اصل میں، سبمیشن ہے
کہ اس نے کہا چھلانگ مار دو، مار دی. حضرت ابراہیم کا اس لیے درجہ ہے کہ انہوں نے ہر حکم ایسے ہی کیا اللہ کا، ہر حکم، کوئی حکم چھوڑا ہی نہیں، کوئی چھوڑا ہے، بہت بڑی بات ہے. اب مطلب یہ ایک بڑی ایک وہ عجیب سی بات ہے لیکن میرے ذہن میں آ رہی ہے، چلو کر ہی دیتے ہیں. بچے کو جیسے آپ سرکمسائز کرتے ہیں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، حضرت ابراہیم کو 90 ایئر اولڈ اللہ نے کہا سرکمسائز کرو خود اپنے آپ کو. کتنی بڑی تکلیف سے، ایک ہیومن میڈیکل تکلیف ہے یہ، ان کو خود کرنا تھا. اپنے ستر پوشی بھی رکھیں اور وہ بھی کریں. ان کو جو اللہ نے کہا بچے کو بھیج دو مکے، اسماعیل سے زیادہ پیار تھا، پہلا بیٹا تھا ان کا، بھیج دو، بھیج دیا. کیا کیا ٹیسٹ نہیں ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لوے بام ابھی. علامہ اقبال ایک اور جگہ کہتے ہیں ایک دانش برہانی، دانش یہ والی، ایک دانش نورانی، ایک وہ اللہ والی دانش ہے، دانش برہانی حیرت کی فراوانی. یہ جو دنیاوی عقل ہے نا، یہ بس حیرانی، یہ بندے کو یہی بتاتی ہے میں کنفیوز ہوں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ہاں یہی ہے، اس کا کچھ نہیں ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں بندے کا کسب اس سے منقطع ہے اس لیے کہ الوہیت میں کوئی اس سے جھگڑا کرنے والا نہیں ہے. He is not answerable to anyone. Get this in your system. پس جمع اس کی ذات اور صفات کے لیے ہے، جمع صرف اس کی ذات اور صفات کے لیے ہے. دا صاحب فرما رہے ہیں جمع اصل میں برابر کرنے کو کہتے ہیں، سوائے اس کی ذات اور صفات کے قدیم ہونے میں اور ہمیشگی میں کوئی چیز مساوی نہیں ہے. جمع کا ایک مطلب چیزوں کا برابر ہونا بھی ہے، اور اللہ کی ذات اور اللہ کی ایٹریبیوٹس اپنی اٹرنٹی میں برابر ہیں. اللہ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں اور اللہ کی جو ذات ہے یہ دونوں ہمیشہ سے ہیں، اور یہ جمع ہیں، اصل میں ہول ہیں، اور ان کے علاوہ ہم جمع کے ورڈ کو کسی اور پہ استعمال نہیں کر سکتے. جمع اصل میں برابر کرنے کو کہتے ہیں سوائے اس کی ذات اور صفات کے قدم، قدم یہاں پہ قدیم کے معنوں میں مقدم بھی ہوتا ہے، قدم اور ہمیشگی میں کوئی چیز مساوی نہیں. اور ذات و صفات الہی کے علیحدگی کے متعلق بیان و تفصیل میں لوگ متفق ہیں. اور یہاں پہ دا صاحب نے ایک جنرل بات بھی بتا دی کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات علیحدہ علیحدہ ہے، کیونکہ جو ریشنل پلین پہ معتزلائٹ سوچ رہے تھے وہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی صفات کوئی نہیں ہوتی ہیں، صرف اللہ کے ایکشنز ہوتے ہیں. تو جو ایکشن اللہ کا ہوتا ہے وہی اصل میں وہ اس کی صفت ہوتی ہے. یعنی اللہ نے جب کسی کو اللہ نے کسی کو رزق دیا تو رزاق ہونا اس کی کوئی علیحدہ سے صفت نہیں ہے، بلکہ جب رزق دیا وہ ایکشن کے تھرو اس کی وہ ایٹریبیوٹ ہے، ایکشن وہ ہے. لیکن کیونکہ اللہ نے 99 نیمز اپنے اتارے تھے تو جو اولیاء اللہ ہیں اور جو دیگر تھیولوجنز ہیں انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی صفات بھی ہیں کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وہ صفات ہیں. اور انہوں نے اس پر ڈیبیٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایک نائف شارپ ہوتی ہے، چاہے وہ کاٹے یا نہ کاٹے وہ شارپ ہے انہیرنٹلی. تو اللہ کی صفات ایکشنز میں آئیں یا نہ آئیں وہ اس کے پاس ہیں. ایکشنز تو تب ہیں جب وہ اس کو آپریٹ کرتا ہے، اس کی صفات علیحدہ سے ایگزسٹ کرتی ہیں. نائف اگر کاٹ رہی ہے تو یہ نہیں ہے کہ کاٹ رہی ہے تو وہ نائف ہے، نہیں، وہ پہلے سے نائف ہے. امام احمد بن حنبل نے آرگومنٹ دیا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ذات و صفات اکٹھی نہیں ہے جیسے کہ معتزلائٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکشن کے تھرو ہو جاتی ہیں. نہیں، ذات بھی ہے اللہ کی، صفات بھی ہیں. اور تابعین کے دور میں کم ڈیبیٹ تھی، بعد میں زیادہ جیسے جیسے. لیکن یہ ڈیبیٹس حضرت علی کے دور سے شروع ہوئی ہیں، جب ایک گروپ نے حضرت علی کے گروپ سے باہر وہ نکلا تھا جن کو ہم خارجی کہتے ہیں. خارجیوں سے تھیولوجی کا علم جو ہے آپ سمجھیں کہ شروع ہوا ہے ایک طرح سے. اور وہ پہلا کویسچن جو انہوں نے ریزالو کرنے کی کوشش کی کہ امام یا لیڈر کون ہوتا ہے، خلیفہ کسے ہونا چاہیے. تو وہ خارجیوں سے وہ بات شروع ہوئی، پھر وہ امام سے ہوتا ہوئے کہ خدا کی کیا ایٹریبیوٹس ہیں، پھر وہ ایسے کر کے وہ آگے یہ پورا علم جو ہے ڈیولپ ہوا. اور پھر مسلمانوں کو پھر یہ مطلب اس علم کو اسلامائز کرنے کی ضرورت، پہلے تو ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر ان کو لگا کہ اب لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہمارے عقیدے ہیں کیا، بلیفس کیا ہیں، ان کو بتا دینا چاہیے. تو پھر وہ انہوں نے پورا
پھر خواجہ حسن بصری کے یہ اصل میں اسٹوڈنٹس تھے نا جو ان سے علیحدہ ہوئے تھے, انہوں نے معتزلائٹس بن گئے تھے. وہ ایک سوال تھا اسی طرح کے جبر اور قدر کا ایک سوال تھا. ایک نیک آدمی اگر گناہ کر لے تو وہ توبہ کر لے تو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جب گناہ کر لے توبہ تو کوئی نہیں, وہ جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا, اعتزال. وہاں سے ان کا وہ معتزلہ بنتا ہے. تو یہاں سے کوئی نہ کوئی ورڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہرحال. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں جمع اصل میں برابر کو یا ایکول کو کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات جو ہیں وہ ایکول ہیں, اور وہ مطلب وہ سیپریٹ ہیں اور موجود ہیں, ایکولی موجود ہیں, اور ان کی علیحدہ آئیڈینٹی ہے دونوں کی, ذات اور صفات کی, اور لوگ اس کے متعلق متفق ہیں. تو دا صاحب کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہے, وہ ان سے مخصوص ہے, اور ان صفات کا قیام اس کی ذات سے ہے, اور ان کا وجود اس کی ذات سے مختص ہے. تو اللہ کی جو صفات ہیں وہ ذات کی وجہ سے ہیں, ذات کی وجہ سے صفات ہیں, اور اس کی صفات اور ذات علیحدہ علیحدہ دو چیزیں ہیں. اور یہ مطلب اللہ کی صفات اللہ نہیں ہے, نہ عین اللہ ہے, نہ غیر اللہ ہے, مگر وہ ان کی اپنی ایگزسٹنس رکھتی ہیں وہ اللہ کی وجہ سے. یعنی اب یہ دیکھیں نا, ریشنالٹی کے لیول پر کیا کہا جا رہا ہے, اللہ کی ذات ہے اور اس کی صفات ہے, نہ یہ عین ذات ہے نہ یہ غیر ذات ہے. ریشنل رسپانسز دو ہو سکتے تھے کہ یہ ایٹریبیوٹس بھی اللہ ہیں یا یہ ایٹریبیوٹس اللہ نہیں ہیں. لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں, نہ یہ ایٹریبیوٹس اللہ ہیں نہ یہ غیر اللہ ہیں, نہ ہم اللہ ایٹریبیوٹس کو اللہ کہیں گے نہ انہیں غیر اللہ کہیں گے. اب ریشنالٹی فیل ہوگی ہماری. جی یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں, ہم اللہ کی صفات کو اس لیے افرم کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء اتارے ہیں 99 نیمز. ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ جب ایکشن کرتا ہے تو اس سے صفت ظاہر ہوتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ کے وہ جو 99 نام ہیں اور دیگر قرآن میں جو صفات ہیں وہ سائملٹینیسلی ایگزسٹ کر رہی ہیں. اب کیا یہ صفات کوئی اینٹی ہے؟ نہیں. کیا یہ صفات خود رب ہیں؟ نہیں. کیا یہ صفات غیر رب ہیں؟ نہیں. اگر ہم ریشنالٹی سے سوچتے تو دو رسپانسز تھے نا, یا یہ کتاب کے پیج ہیں یا یہ کتاب کے پیج نہیں ہیں. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں, یہ نہ عین رب ہے نہ غیر رب ہے, اور اس کی ریالٹی بھی ایک بھید ہے, مگر ان کی جو اللہ کی ایٹریبیوٹس ہیں وہ سیپریٹلی اللہ کی وجہ سے ایگزسٹ کر رہی ہیں, اللہ کے ایکشنز کی وجہ سے ایگزسٹ نہیں کر رہی, ہر وقت ایگزسٹ کر رہی ہیں. اللہ ہر وقت عالم ہے, اللہ ہر وقت رحیم ہے, چاہے وہ اپنے ایکشنز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, وہ رحیم ہے. اللہ ہر وقت ودود ہے, اللہ ہر وقت ذوالجلال والاکرام ہے, اللہ ہر وقت زندگی دیتا ہے, اللہ ہر وقت ممیت ہے, موت دیتا ہے ہر وقت. اور وہ تو ذات اور صفات کو سمجھنے کے لیے جو اولیاء اللہ نے ہمیں جملہ سمجھایا ہے کہ صفات نہ ہی اللہ ہیں نہ ہی غیر اللہ ہے, نہ ہی عین ذات ہے نہ ہی غیر ذات ہے, اور وہ موجود ہے. تو یہ 3 لائنز پڑھ کے ہم آج کی اس کو ختم کرتے ہیں. دا صاحب کہہ رہے ہیں اس کی وحدانیت میں تفریق اور مقدار جائز نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے ہاں کوئی اماؤنٹ ہے, کوئی سکیل ہے, کوئی یارڈ سٹک ہے. مطلب اللہ کی صفات جو ہیں وہ کسی یارڈ سٹک کے بغیر اس کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں. جیسے اب ایک عام آدمی ہوتا ہے, یار یہ اس کا ٹیمپر جو ہے نا غصہ بہت آتا ہے, 80% آف دا ٹائمز اس کو غصہ آتا ہے, 20% آف دا ٹائمز یہ مذاق کرتا ہے. ہمارے ہاں ہماری ایٹریبیوٹس کی مقدار ہوتی ہے. اللہ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ یارڈ سٹک سے پاک ہیں, ماوراء ہیں, پاک ہیں. وہ اتنا ہی رحمان ہے جتنا وہ قہار ہے. ایٹریبیوٹ کے لیول پہ وہ برابر ہے, لیکن ہاں وہ اپنی رحمانیت کو بندوں کے لیے زیادہ استعمال کرتا ہے, وہ اس کا فیل ہے, وہ اس کا فیل ہے. اس کا جو فیل ہے وہ رحمت کو پریفر کرتا ہے بندوں کے لیے. لیکن اگر ہم پیور ایٹریبیوٹس کے لیول پہ جائیں تو اس کی ساری ایٹریبیوٹس ایکول ہیں, برابر ہیں, جمع ہیں, وہ ان میں کوئی زیادہ کم نہیں ہے انہیرنٹ لیول کے اوپر.
تو دا صاحب کہہ رہے ہیں پس اس پر جمع کا حکم سوائے اس معنی کے اور کسی لحاظ سے روا نہیں. جب ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں نا وہ جمع ہے تو یہ میتھمیٹیکل ایڈیشن نہیں ہم نے کیا ہوا جمع, بلکہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ کی ہر ایٹریبیوٹ برابر ہے. اگر ہم میتھمیٹیکل جمع کر دیتے تو شرک ہو جاتا, شرک نہیں کر سکتے. اللہ کی ذات واحد ہے, احد ہے, اور اس کی ساری ایٹریبیوٹس برابر ہیں, برابری کو بھی جمع کہتے ہیں. اور فعل اس کے یہاں پہ اترتے ہیں تو وہ ڈائیورس طور پہ اترتے ہیں. اللہ کی ساری ایٹریبیوٹس اس کے مقام پر برابر ہیں, اور میتھمیٹکلی وہ نہ ان میں ایڈیشن ہے نہ سبٹریکشن ہے. یہ 3 لائنز اور ہم پڑھ لیتے ہیں. احکام الہی میں تفرقہ. اب جمع کون ہے؟ اللہ کی توحید جمع ہے, اللہ کی ذات, اللہ کی صفات اپنے ایٹریبیوٹس کے ساتھ. اب اللہ کے ایکشنز میں ڈائیورسٹی ہے, وہاں پر ایکوالٹی ہے, یہاں پر کیا ہے؟ ڈائیورسٹی ایکشنز میں. یہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں جو سب حکم میں مختلف ہیں. اللہ کے جو ایکشنز ہیں مختلف طرح سے ظاہر ہوتے ہیں. ایک فعل کے لیے حکم وجود کا ہے, دوسرے فعل کے لیے حکم عدل کا ہے. ٹھیک ہے, پہلا جملہ دا صاحب کا کیا ہے؟ ایک حکم وجود کا ہے. رک جائیں یہاں پہ. 2 تاجر تجارت کر رہے ہیں, ایکول محنت کر رہے ہیں. اللہ نے حکم لگایا, اللہ کے فعل نے حکم لگایا, ایک کو کامیاب کر دیا, دوسرے کو ناکام کر دیا. تفرقہ, بے نیاز. ایک کے لیے حکم وجود کا ہے, جی پروفٹس کماؤ, بہت بڑے انٹرپرینور بن جاؤ. دوسرے فعل کے لیے حکم عدل کا ہے. 2 بندوں نے محنت کی, دونوں نے ایکول محنت کی, دونوں کو ایکول دے دیا. اللہ کی مرضی. کسی کو وجود دے دے اپنے فعل سے, کسی کو جسٹس دے دے اپنے فعل سے, مرضی. وہ ممکن الوجود ہوتا ہے. ممکن الوجود فلسفی کی ایک ٹرم ہے, اور میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ مولانا صاحب نے ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے اس کو استعمال کیا, ممکن الوجود کا. ممکن الوجود کا ویسے مطلب یہ ہے, اس کو یہ ابن العربی کی ٹرم ہے اصل میں. ممکن الوجود, ممکن الوجود کہتے ہیں پاسبلٹی کو. تو جناب ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم سب جو ہیں وہ وجود نہیں رکھتے, بلکہ ہم پاسبلٹیز ہیں. وی آر آل پاسبلٹیز. تو اللہ نے جس پاسبلٹی کو ظاہر کرنا چاہا ظاہر کر دیا, جس کو نہیں ظاہر کرنا چاہا نہیں کیا, اس کی مرضی. سارے برابر تھے پاسبلٹیز کے لیول پر. تو کہہ رہے ہیں دا صاحب کو ایکسپلین کرتے ہوئے مولوی صاحب ٹرانسلیشن میں, جو ممکن الوجود ہوتا ہے اس میں رب کا ایک حکم فنا کا ہوتا ہے تو دوسرے کو حکم بقا کا ہوتا ہے. کسی کو اللہ زندہ کر دیتا ہے, کسی کو مار دیتا ہے, اللہ کی مرضی. یعنی جمع اس کی ایٹریبیوٹس ہیں جو ہر حال میں برابر ہیں, ایک جیسی ہیں, بلکہ یارڈ سٹک سے بھی پاک ہیں. اور اللہ کے احکامات جب نازل ہوتے ہیں وہ ڈائیورس انداز میں, ان میں آپ کو تفاوت نظر آتی ہے, ڈسٹنکشن نظر آتی ہے. ان کے علاوہ ایک گروہ اور ہے جو جمع اور تفرقہ کے الفاظ کا علم پر اطلاق کرتا ہے. تا صاحب کہہ رہے ہیں ایک اور گروپ ہے جو جمع اور تفرقہ کے ورڈز کو نالج پر اپلائی کرتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں جمع علم توحید الہی ہے اور تفرقہ علم احکام الہی ہے. دوسرا گروپ کہہ رہا ہے کہ یہ جو جمع اور تفرقہ ہے یہ اللہ کی ایٹریبیوٹ ہے نالج والی, یہ ورڈز اس کے اوپر ہمیں اپلائی کرنے چاہیے. جمع جو ہے وہ علم توحید الہی ہے, جو اللہ کی ونس ہے, اللہ کی ایٹریبیوٹس ہیں, وہ جو نالج ہے وہ جمع ہے. اور اللہ کے جو آرڈرز ہیں, جو شریعتیں ہیں, موسیٰ علیہ السلام پہ ایک اور شریعت ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور شریعت ہے. شریعت کے لیول پر کچھ چیزیں کبھی حلال تھیں پھر حرام ہو گئی. یہ تفرقہ ہے, یہ ڈسٹنکشن ہے. تو یہ احکام الہی سارے تفرقہ ہیں, تفرقے میں ہیں, اور جو توحید ہے وہ ساری جمع ہے. علم توحید الہی جمع ہے, علم احکام الہی تفرقہ ہے. ایک گروپ نے اس ٹرم کو ایسے بھی سمجھا ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں ایک گروپ کہتا ہے جمع علم توحید الہی ہے اور تفرقہ علم احکام الہی. پس علم اصول جمع ہے. علم اصول
جو توحید کا علم ہے اس کو علم اصول بھی کہتے ہیں, نالج آف دا پرنسپل. پس علم اصول جمع ہے اور علم فرو برانچ کو کہتے ہیں. اللہ کی وحدانیت از دا پرنسپل, اس سے شریعتیں نکلتی ہیں, شریعتیں برانچز ہیں. تو علم اصول جمع ہے اور علم فرو تفرقہ. شریعتوں میں ڈسٹنکشن ہے اور پرنسپل میں جمع ہے. مشائخ میں سے ایک بزرگ نے یہ بھی کہا ہے, جمع وہ ہے جس پر اہل علم نے اتفاق کیا اور تفرقہ وہ ہے جس میں انہوں نے اختلاف کیا. تو ایک اور کیوٹ سی ڈیفینیشن, جس پہ اگریمنٹ ہو جائے وہ جمع ہے, جس پہ ڈیبیٹ ہو جائے وہ تفرقہ ہے. پھر اہل تصوف میں سے جمہور محققین, میجورٹی آف اللہ والے, ان کی عبارات اور اشارات کے موقعوں پر میں لفظ تفرقہ سے مراد مقاصب اور اعمال اور جمع سے مراد مواہب یعنی مجاہدات اور مشاہدہ. پس جو کچھ بندہ اپنے حسن عمل سے حاصل کرتا ہے وہ سب تفرقہ ہے, اور جو کچھ محض عنایت اور ہدایت الہی سے بندے کو حاصل ہوتا ہے وہ جمع ہے. اور بندے کی عزت اس میں ہے کہ اپنے افعال کے وجود اور مجاہدے کے ممکن ہونے میں جمال الہی کی وجہ سے اپنے فعل کی خرابی سے چھوٹ جائے. تھیولوجی کو تباہ کر دیا دا صاحب نے. میں نیکی کرتا ہوں, میں نہ چھوڑ دو اس کو, ڈیبیٹ کو. ان لائنز کو ہم کرتے ہیں اور پھر 2 لائنز پڑھتے ہیں, ٹائم زیادہ ہو گیا. دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو میجورٹی اولیاء اللہ ہیں وہ جمع اور تفرقہ کو خاص طرح سے استعمال کرتے ہیں. وہ تفرقے کو کہتے ہیں مقاصب اور اعمال. اقتصاب ہے نا, میرا عمل, میری چوائس, میرا عمل. تو وہ ڈیڈ جو کہ مجھے لگتا ہے کہ میں کر رہا ہوں اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تفرقہ ہے, میری ڈیڈز. اور جمع سے مراد مواہب وہ ہیں جو اللہ کا فضل ہوتا ہے, جو اللہ اتارتے ہیں. وہبی بھی اسے کہتے ہیں, وہب, عطا کرنا. تو کہہ رہے ہیں تفرقہ جو ہے وہ ہیومن ڈیڈز ہیں اور جمع جو ہے وہ اللہ کی عطا ہے. اور اللہ کیا عطا کرتے ہیں؟ اللہ مجاہدے عطا کرتے ہیں, اللہ مشاہدے عطا کرتے ہیں. مجاہدہ بھی میری سٹرگل نہیں ہوتی بلکہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ میں مجاہدہ کر رہا ہوتا ہوں, اور مشاہدہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ وہ عطا ہو رہا ہوتا ہے. تو محققین اولیاء اللہ نے کیا کہا کہ تفرقہ کیا ہے؟ تفرقہ ہے ہیومن ڈیڈز, اور جمع کیا ہے؟ اللہ کی عطا جس میں مجاہدے اور مشاہدے شامل ہیں. تو بندہ جو اپنی کوشش سے حاصل کرتا ہے وہ تفرقہ ہے, جو اللہ کی عنایت سے حاصل ہوتا ہے وہ جمع ہے. یہ داتا صاحب نے ان کا اسکول آف تھاٹ بتا دیا ہمیں. اب داتا صاحب نے اپنی ایک لائن بتائی ہے اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے. پس بندے کی عزت اس میں ہے, بندے کو چاہیے اپنی عزت کو بچا کے رکھے. اور عزت کس میں ہے؟ کہ اپنے افعال کے وجود اور مجاہدے کے ممکن ہونے میں. یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے ایکشنز وجود رکھتے ہیں, اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ مجاہدہ کر سکتا ہوں. اپنے افعال کے وجود اور مجاہدے کے ممکن ہونے میں جمال الہی کی وجہ سے نظر اللہ کی بیوٹی پہ ہو تو اپنے فعل کی خرابی سے چھوٹ جائے, اپنی ڈیڈ سے دستبردار ہو جائے. حالانکہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میرے پاس ول ہے تو اس کو میں ایکسرسائز کر سکتا ہوں. افعال کے وجود اور مجاہدے کے ممکن ہونے کی وجہ سے there is a possibility that I can exercise my will, but this is wrong. خدا کی تجلیات کو دیکھوں اور اپنے افعال کی خرابی سے چھوٹ جاؤں, کیونکہ الٹیمیٹلی میرا فیل چلنا نہیں ہے, فیل اسی کا ہی چلنا ہے. میرا خیال ہے ہم یہاں پہ اس کو روکتے ہیں. اٹس اے گڈ پوائنٹ. آج کا جو ایک امپورٹنٹ جو دا صاحب نے ہمیں بات بتائی ہے وہ ہے کہ بندے کا کام ہے کہ وہ بالکل عاجزی اور سبمیشن میں چلا جائے. اور عاجزی اور سبمیشن کے اوپر اگر تو مجھے وہ کوٹ مل گیا, جس کے مجھے چانسز خاصے کم لگ رہے ہیں, لیکن وہ کوٹ ضرور پڑھ دینا چاہیے. 2-3 لائنز ہیں.
اگر مل گئی تو. اس کے لیے ہم اپنی پرانے رجسٹر کو کھولتے ہیں. ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے. لو جی کھل گیا. دا صاحب نے بھی کہا یہ کتاب زیادہ اچھی ہے. پیج ہے جی 268. تھیولوجی کے لیول پر ایک عدل کا کانسیپٹ تھا معتزلائٹس کا. تھیولوجی کے لیول پہ دوسرا کہ اللہ کنگ ہے اور وہ جو مرضی کرے, اور ہمیں جو اللہ عذاب دیتا ہے وہ اس لیے کہ ہم چوز کرتے ہیں. مسٹیکل لیول پر یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے. مسٹیکل لیول پہ ہر چیز کرنے فائل حقیقی رب تعالیٰ ہے اور ہم نے سبمٹ کرنا ہے. جس کو وہ برا کہہ رہا ہے وہ برے ہیں, جس کو وہ اچھا کہہ رہا ہے وہ اچھے ہیں. ہمارا کام ہے سبمٹ کر دیں بس, اور کوئی کام نہیں ہے. یہ وضو کے چیپٹر میں یہ بات آئے گی, طہارت والے چیپٹر میں, اس میں یہ ہے, یہ کلیریفائی کر رہی ہے. حضرت شبلی, ابو بکر شبلی بڑے بزرگ ہیں. حضرت ابو بکر شبلی سے روایت ہے ایک روز آپ نے وضو کیا. جب مسجد میں آئے تو آپ کے دل میں یہ ندا آئی, اے ابو بکر کیا تو وہ طہارت رکھتا ہے کہ اس بے باکی کے ساتھ ہمارے دربار میں داخل ہو گیا. وضو کیا فل, اور اولیاء اللہ نے وضو, اولیاء اللہ کے سرداروں نے وضو کیا. خدا کی طرف سے کیا آواز آئی, تو اور تیرا فعل, وضو تیرا فعل ہے, طہارت رکھتا ہے کہ اس بے باکی کے ساتھ ہمارے دربار میں داخل ہو گیا. آپ یہ ندا سن کر واپس لوٹے کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں مسجد میں بھی جا سکتا ہوں. تو آواز آئی, ہماری درگاہ سے واپس لوٹ کر کہاں جائے گا؟ تو مسجد چھوڑ رہا ہے کہ اللہ کا گھر ہے, تو پوری کائنات اللہ کا گھر ہے. اب یہ دوسرا فیل ہے نا ان کا اپنے پر کہ اب میں اس قابل نہیں ہوں تو میں کہیں اور چلا جاؤں. تو اللہ کہہ رہے ہیں تو کہاں جائے گا ہمیں چھوڑ کر؟ آپ کے منہ سے کرائے آف ایک ہیلپ لیسنس نکلی. آپ نے نعرہ مارا, یعنی اب آپ نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا, شکوہ اللہ سے نہیں کیا, ایک کرائے آف ہیلپ لیسنس نکلی. ہائے یار میں یہ بھی نہیں کر سکتا, یعنی کوئی جو بھی انہوں نے کہا ہوگا. دا صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے نعرہ مارا تو آواز آئی, ہاں کیا تو ہم پر تانا زنی کرتا ہے؟ یعنی اللہ اپنی بادشاہی دکھا رہے ہیں حضرت ابو بکر شبلی کو کہ تم اب کرائے آف ہیلپ لیسنس کر رہے ہو, تو تم ایک لیول میں ہمیں کرٹیسائز کر رہے ہو کہ ہم نے تمہیں یہ باتیں بتائی ہیں اور تمہیں روکا ہے. آپ اسی جگہ پر خاموش کھڑے ہو گئے. تو آواز آئی, کیا تو ہمارے سامنے صبر کرنے کا دعویٰ کرتا ہے؟ حضرت شبلی نے عرض کیا, اے مولا تجھ سے تیری ہی جناب میں فریاد ہے. سبمیشن کا آخری درجہ یہ واقعہ آپ کو بتا رہا ہے. اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو شریعت سے ہٹ کے انہوں نے کی ہو, لیکن اللہ والوں کے ہاں شریعت کی ریشنالٹی مطلوب نہیں ہے, مسٹیکل سبمیشن مطلوب ہے. عام آدمی کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ نہیں, لیکن ان کی سبمیشن, ایک اور گریڈ آف سبمیشن میں ان کو اللہ نے لے کے جانا تھا. ان کی دیکھیں, ہم اگر سائلنس میں چلے جاتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا فیصلہ ہے, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. اور اللہ انہیں کیا کہہ رہے ہیں, تو پریٹینڈ کر رہے ہو کہ تم صبر کر رہے ہو ہمارے سامنے, یعنی اتنی سبمیشن کرو کہ اپنے صبر سے بھی تم اب آگے نکل جاؤ نا ذرا. تو انہوں نے کہا مولا تو ہی تو ہے بس, میں ہوں ہی نہیں, کچھ نہیں ہے میرا, تو ہے بس. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا غوث اعظم دستگیر, الصلاۃ والسلام علیک یا داتا صاحب. اے اللہ کے بندے, جس وقت تو بچہ اور جوان تھا کچھ عذر بھی تھا, لیکن اب کہ تیری عمر 40 برس کے قریب ہو گئی ہے یا اس سے بھی بڑھ گئی ہے, اور تو وہی کھیل کھیلے جا رہا ہے جو نادان بچے کھیلتے ہیں. تو جاہلوں سے ملنا جلنا اور عورتوں اور بچوں کے ساتھ خلوت نشینی سے پرہیز کر. غوث پاک فرماتے ہیں کہ
ایک وقت تھا، ٹھیک ہے، بچے تھے، لڑکپن تھا، جوانی تھی، اب تو تم 40 سال کے ہو گئے ہو، اب تمہاری کیا منشا ہے، تم کیا کرنا کیا چاہ رہے ہو، کس گیم پلان کے تحت چل رہے ہو، واٹ از یور پلان؟ مطلب ابھی بھی تم اسی لڑکپن میں پھنسے ہوئے ہو، تو کوئی عقل سے کام لو۔ مشائخ اعظام اور مفتی لوگوں کی صحبت اختیار کر اور جاہل نوجوانوں کی صحبت سے دور بھاگ اور لوگوں سے ایک کنارہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ پھر ان میں سے جب کوئی تیرے پاس آ جائے تو ان کا طبیب اور معالج بن جا کہ تو مخلوق کے لیے اس طرح ہو جا جس طرح شفیق باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زیادہ اطاعت کر، بے شک اس کی اطاعت اس کو یاد رکھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اس کو یاد کیا، اگرچہ اس کی نماز، روزہ اور قرأت قرآن کم ہو، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اگرچہ اس کی نماز، روزہ اور قرأت قرآن زیادہ ہوں، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گیا۔ مومن شخص اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتا ہے، جس میں سبمیشن بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ موافقت کرتا ہے اور صابر ہوتا ہے۔ وہ اپنی لذتوں، کلام، طعام، لباس اور تمام تصرفات کے وقت توقف کرتا ہے، اور منافق ان تمام حالتوں میں کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اے اللہ کے بندے، تو اپنے معاملے میں فکر کر، اور جو تیرے اندر خوبی نہیں ہے اس کو اپنے نفس کے لیے ثابت کر۔ نہ تو طلب میں سچا ہے اور نہ صدق ہے، اور نہ محب ہے، نہ موافقت کرنے والا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والا ہے، نہ تو عارف باللہ ہے۔ تو معرفت خداوندی کا دعوے دار تو بن گیا ہے، لیکن تو مجھے بتا کہ اس کی معرفت کی علامت کیا ہوتی ہے، اور تو اپنے دل میں کون سی حکمتیں اور نور دیکھتا ہے۔ اولیاء کرام تو انبیاء اللہ کرام علیہ السلام کے جانشین ہوتے ہیں، اور بتا کہ ابدالوں کی کیا علامت ہوتی ہے، اور تیرا گمان ہے کہ جو شخص جس چیز کا دعویٰ کرے وہ تسلیم کر لیا جائے، اور اس کو اس کے گواہ اور دلیل طلب نہ کی جائے گی، اور اس کی دنیا کو کسی پر پرکھا نہ جائے گا۔ عارف لوگوں کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ تمام آفتوں پر صبر کرتے ہیں، اور تمام حالتوں میں اپنے نفس، اپنے اہل و عیال اور تمام مخلوق کے متعلق اللہ تعالیٰ کے جملہ احکام قضاء و قدر پر راضی رہتے ہیں۔